محبت سیریز محبت بھیک ہے شاید سیزن 1 از قلم عظمیٰ ضیاء۔ منگتے ہیں ہم ایک ہی در کے، جو در در مانگتا پھرے اسے سوالی نہیں کہتے۔ محبت بھیک ہے شاید، یہ محبت ہی تو ہے جو اپنے جیسے خوبصورت لفظ کو خالص محرم سے جوڑتے ہوئے زندگی کو خوبصورت معنی دیتی ہے۔ جب محبت زندگی کو خوبصورت معنی دیتی ہے تو کیا محبت بھیک ہوئی؟ کس نمبر 1 لاپرواہ سا وہ۔ کبھی موقع ملے تو سوچنا، ایک لاپرواہ سا شخص کیوں تیری اتنی پرواہ کرتا ہے؟ شاویز نے نیم افسردگی کی حالت میں منہ پھلاتے ہوئے دھیرے سے شرارتی انداز میں اس سے کہا، جس پر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ہاں ہاں، پرواہ اور تمہیں، مگر کس کی؟ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ جینی، کیا تم واقعی نہیں جانتی؟ اس نے اسے بغور دیکھا اور گہرے تاثر سے پوچھا۔ نہیں، جینی نے سادگی سے جواب دیا اور کچن میں موجود برتنوں کو ترتیب دینے لگی۔ اچھا، اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کوئی آ جائے۔ جاؤ پلیز، وہ خود کو مصروف کرتے ہوئے بولی، مگر حقیقت میں وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ بڑی بے مروت ہو تم، ایک کپ چائے تو مجھے بھی بنا دو ڈیئر کزن، اس نے گلہ کیا۔ شاویز، پلیز، چائے مل جائے گی تمہیں، اب جاؤ یہاں سے۔ جینی نے کسی کے قدموں کی چاپ کو محسوس کیا تو اسے تیزی سے کہا، ڈرتی کیوں ہو آخر تم؟ شاویز نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے خود کی گرفت میں لیا۔ شاویز، چھوڑو میرا ہاتھ۔ شاویز، کوئی آ جائے گا۔ شاویز، وہ گھبراتے ہوئے بولی اور ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے جھٹ سے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا۔ کم آن، ریلیکس، شاویز کھلکھلا کر ہنسا۔ اس قدر خوف؟ وہ سوالیہ بولا۔ خوف تو نہیں ہے یہ، اس نے اسے گھورا۔ تو پھر؟ پتہ نہیں، اس نے ایک ٹرے میں کپوں کو اور دوسرے میں گلاسوں کو بالترتیب جوڑا۔ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ وہ چڑھ کر بولا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں، پلیز جاؤ یہاں سے، وہ پھر سے بولی۔ اگر نہ جاؤں تو؟ وہ شرارتی انداز سے بولا۔ جنت نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر لاپرواہی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جنت، جنت بیٹی، لے بھی آؤ چائے پانی بھی، اماں آواز لگاتے ہوئے کچن کی طرف آ رہی تھیں۔ اماں بھی؟ شاویز، جاؤ یہاں سے، وہ فوراً سے اس سے بولی، جبکہ اس کی زبان لرز رہی تھی۔ جی، بس آ رہی ہوں، وہ اونچی آواز سے بولی۔ اسی اثناء میں اماں بھی کچن میں آ موجود ہوئیں۔ جنت بیٹی، جلدی آ جاؤ، سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ جی، بس آ رہی ہوں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کولڈ ڈرنک کو گلاسوں میں انڈیلا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اماں بھی اسے وہاں دیکھ کر چونکی۔ میں وہ بخلاص آ گیا، میں پانی لینے آیا تھا۔ اس نے فریج کو کھولتے ہوئے بمشکل ہی بہانہ گڑھا۔ جانتی تھی تم یہی ہوگے، خاص تمہیں سمجھانے کے لیے آئی ہوں، مہمانوں کے سامنے نہ آنا، سمجھے؟ ان کے لہجے میں دھمکی واضح تھی۔ کیوں؟ مہمان ہیں کہ خلائی مخلوق؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا تو انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ بتائیں نا، اماں بھی، وہ انہیں تنگ کرنے لگا، جس پر انہوں نے لاپرواہی سے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر جنت سے بولی، بیٹی جلدی کرو، باہر سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا، اور ہاں، یہ دوپٹہ ذرا ٹھیک طرح سے اوڑھ لو، اور ہاں، یہ بال ذرا پیچھے ہٹاؤ ماتھے سے۔ وہ جاتے جاتے رکی اور اسے ضروری ہدایات دینے لگی، جس پر شاویز نے پانی کی بوتل کو منہ لگاتے ہوئے حیران کن نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جی اماں بھی، جنت نے دوپٹہ ٹھیک کیا، بالوں کو پیچھے کیا اور ٹرے کو تھامتے ہوئے ایک نظر شاویز پر ڈال کر ہولے سے مسکرا دی، جبکہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جنت کا مسکرا کر یوں اس کی طرف دیکھنا اسے سب سمجھا گیا تھا، کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ وہ تھوڑا سا گھبرائی، مگر شرماتے ہوئے چہرے کو دوپٹے میں تھوڑا سا چھپاتے ہوئے باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے جھول رہا تھا، جسے اس نے اپنی گرفت میں لینے کی بمشکل ہی کوشش کی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز سے کہا اور ٹرے میز پر رکھا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہے، مسز حمینا ہارون مسکرائیں۔ بیٹی، کولڈ ڈرنک دو سب کو، ماموں جان نے تاکید کی۔ جی، وہ مسکرائی اور باری باری سب کو گلاس پکڑانے لگی۔
ماشاء اللہ سے۔ بیٹی کتنا پڑھی ہو؟ مسز ہارون نے پوچھنے لگی۔ جی BSc آنرز لاسٹ ایئر۔ وہ جھجکتے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، وہ رک کر بولی اور وہاں سے مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ شرما گئی۔ وہ مانی جان نے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا اور کھلکھلاتے کر ہنستے ہوئے اپنے سامنے موجود مہمانوں سے کہا، کوئی بات نہیں بہن۔ مسز ہارون اور مسٹر ہارون نے یکے بعد دیگرے کہا، جبکہ ان کے پاس بیٹھا ان کا بیٹا جو رشتہ لے کر آیا تھا جہانگیر مسکرا دیا۔ شاویز کچن سے باہر آیا اور اماں بھی سے نظر بچا کر ڈرائنگ روم میں موجود صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کچن میں داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے چائے تیار کرنے لگی۔ کیا ہے یہ سب؟ شاویز نے کچن میں داخل ہوتے ہی زوردار آواز سے کہا، جس سے چائے کی پتی اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچی۔ کیا؟ اس نے چونک کر کہا۔ یہ ڈرائنگ روم میں کون لوگ ہیں؟ اور اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا جنت فوراً سے بولی، ابھی مجھے بہت کام ہے، جاؤ یہاں سے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کیوں جاؤں میں؟ اس نے لڑائی والے انداز سے پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے ڈسٹرب کر رہے ہو، وہ چڑ کر بولی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈسٹرب؟ اور میں؟ دیکھو جینی، مجھے سچ سچ بتاؤ وہ لوگ کون ہیں اور وہ تمہیں آخر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے تسلی کرنی چاہی۔ اس کی بات سن کر جنت کھلکھلا کر ہنسی۔ میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا تمہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں، وہ ہنستے ہنستے رکی، مگر لطیفے سے کم بھی تو نہیں ہے۔ پھر بات مکمل کرتے ہوئے ٹیبل پر موجود چیزوں کو پلیٹوں میں نکالنے لگی۔ جینی وہ چڑ کر بولا، مگر جنت نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ جینی، کچھ پوچھ رہا ہوں میں، آخر کیوں وہ لوگ تمہیں دیکھنے آئے ہیں؟ اور یہ باقی سب کہاں ہیں؟ باقی سب چھت پہ ہیں، اماں بھی نے خاص تاکید کی ہے سب کو کہ کوئی نیچے نہ آئے جب تک مہمان ہیں یہاں۔ وہ ٹھہر کر اسے آگاہ کرتے ہوئے بولی اور چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ اور میری پہلی بات کا جواب؟ وہ پھر سے بولا۔ شاویز، تو کیا اندھے ہو جائیں وہ لوگ؟ آخر کیوں نہ دیکھیں مجھے؟ وہ کام کرتے کرتے رکی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ تمہیں دیکھنے کا حق صرف میرا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ کم آن شاویز، کیا عجیب بچپنا ہے؟ وہ کندھوں کو اچکاتے ہوئے بولی۔ بچپنا نہیں ہے جینی، وہ تصدیق کرتے ہوئے بولا۔ تو پھر؟ وہ گھور کر اسے دیکھ کر بولی۔ محبت ہے یہ، وہ دل کی گہرائی سے بولا۔ محبت؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ شاویز، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، سو ہٹو۔ اس نے اسے پیچھے کیا اور بڑے ٹرے میں نمکوں، بسکٹس اور سموسوں کی پلیٹوں کو بالترتیب رکھا۔ جینی، یہ مذاق نہیں ہے، وہ کڑ کر بولا۔ اچھا، تو کیا آپ مسٹر شاویز مجھے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس نے طنزیہ سوالیہ انداز میں اس کے قریب آ کر کہا۔ ہاں، نکال دوں گا آنکھیں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ ویری فنی، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھا، باقی کا مذاق اب بعد میں، اور ہاں، آج کوئی تماشا نہ لگانا پلیز۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور وہاں سے جانے لگی۔ یہ مذاق نہیں ہے جینی، وہ بولتا رہا جبکہ جنت مسکراتے ہوئے اسے لاپرواہی سے دیکھتے ہوئے باہر آ موجود ہوئی۔ بھائی، آپ کی بچی تو ہمیں بہت بھائی ہے، بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ۔ وہ جنت کو میز پر ٹرے رکھتے ہوئے دیکھنے لگی اور پیار سے بولی۔ بہن، نصیبوں کی بات ہے، ہمارے نصیب میں آپ کے گھر کی جنت لکھی ہوئی ہوگی، سوچا نہیں تھا اتنے اچھے لوگوں سے تعلق پیدا ہو جائے گا، اندازہ نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ جی، چائے دو نا آنٹی کو، مومانی جان نے اسے کہا۔ جی مومانی جان۔ وہ مسکرائی اور چائے کا کپ پرچ میں رکھ کر انہیں باری باری دینے لگی۔ اسی اثنا میں شاویز وہاں نمودار ہوا۔ یہ یہاں کیوں؟ وہ چائے پکڑاتے ہوئے اچانک سے اس کے وہاں جانے پر خود ہی سے سوالیہ بولی۔ شاویز بیٹا، کب آئے آفس سے؟ اس سے پہلے وہ کسی سے بات کرتا سامیہ جلدی سے بولی۔ بس ابھی۔ اس نے گھور کر مسز ہارون کے بیٹے جہانگیر کو دیکھا جو جنت کی طرف بغور دیکھ رہا تھا، اور پھر اپنی ماں کو جواب دیا۔ اچھا بیٹا، بیٹھو، مسز ہارون محبت سے بولی۔ یہ شاویز ہے، ہمارا سب سے چھوٹا بیٹا، ندیم، ماموں جان ہارون صاحب کو بتانے لگے۔ اچھا، وہ مسکرائے اور شاویز سے ملنے کے لیے اٹھ۔ یہ شاویز ہے، ہمارا سب سے چھوٹا بیٹا، ماموں جان ندیم ہارون صاحب کو بتانے لگے۔ اچھا، وہ مسکرائے اور شاویز سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔
بمشکل ہی شاویز نے خندہ پشانی سے ان سے ملاقات کی، مگر اس کو سب سے زیادہ غصہ اس جہانگیر پر آ رہا تھا جو جنت کو بغور دیکھے جا رہا تھا۔ جہانگیر نے بھی اس سے ملنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جس پر اس نے برائے نام ہی اس سے ہاتھ ملایا۔ گھر کے باقی افراد چھپ کر مہمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ سدرا، اس کی بہنیں اور مہر اس کے چچا کی بیٹی تھی، کیونکہ اماں بھی نے ندیم اور نعیم اپنے دونوں بیٹوں کی بچیوں کو سامنے آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس معاملے میں ذرا سخت تھیں۔ جس کو دیکھنے آئے ہیں بس اسی کو دیکھیں، یہی سوچ تھی ان کی۔ جبکہ ندیم صاحب کی بڑی بہو اور بیٹا ہنی مون کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آخر شاویز بولا۔ جی جہانگیر، ہولے سے بولا۔ امی ابو آپ بھی نا، اور اماں بھی، آپ اتنی سادہ لگتی تو نہیں۔ وہ رک رک کر کچھ سوچتے ہوئے طنزیہ انداز سے بولا۔ جبکہ بڑی اور چھوٹی ممانی جان پریشانی سے اس کا چہرہ پڑنے لگی۔ جنت جہانگیر، اف، وہ بے حد دکھ سے بولا۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ وہ سب کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ جنت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور باقی گھر والے حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ بھائی مسٹر جہانگیر، آپ بہت خوبصورت ہیں، دیکھنے سے لگتا تو نہیں کہ کم عقل ہیں آپ، وہ طنزیہ بولا۔ ندیم صاحب، یہ آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ہارون صاحب سنجیدگی سے بولے اور بات کرتے کرتے رکے۔ ارے بہن، ہم تو آپ کو بہت معزز لوگ سمجھ کر آئے ہیں یہاں، اور یہ آپ کا بیٹا؟ مسز ہارون اس کی حرکت پر سخت برہم ہوئی۔ معزز لوگ سمجھ کر؟ شاویز ہنسا۔ تو اب گویا کہ ہم معزز نہیں رہے، تو اٹھیے اور اپنے گھر کی راہ لیجیے۔ وہ ہنسا اور طنزیہ مزید کھلکھلایا۔ اماں بھی اور باقی سب اس کی اس حرکت پر بے حد حیران ہوئے۔ ایمل، سدرا اور مہر بھی بکی بکی رہ گئیں۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر کا منظر صاف دیکھ رہی تھی، جبکہ ڈرائنگ روم میں مہمانوں کی طرف سے سخت برہمی کا اظہار تھا، جسے دیکھ کر وہ تینوں تیزی وہاں سے ہٹ گئے۔ اماں بھی، ندیم اور نعیم نے بہت معذرت کی، مگر اس کے باوجود بھی وہ انہیں روک نہ پائے، جبکہ جنت اس معاملے کو دیکھ کر وہاں سے فوراً باہر آ گئی۔ نعیم اور زیبا نے بھی اپنی راہ لی۔ میں پوچھتی ہوں آخر بنا اجازت کے تم وہاں آئے ہی کیوں؟ یہ اماں بھی تھیں جو شعلے کی طرح بڑک کر شاویز سے پوچھ رہی تھیں، جبکہ شاویز نظریں جھکائے سہما ہوا بس زمین پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اماں بھی، بچہ ہے، آپ کو تو پتہ ہے نا؟ سامیہ ہکلاتے ہوئے ہولے سے بولی، جس پر ندیم صاحب نے گھور کر اس کو دیکھا۔ یہ بچہ ہے؟ حد کرتی ہو سامیہ تم بھی، وہ تقریباً غصے سے بولے۔ اب تم دونوں میاں بیوی لڑنا بند کر دو۔ اماں بھی نے دونوں کو خوب جھاڑ پلائی۔ مگر اماں بھی، ندیم صاحب مزید بولنے کی کوشش کرنے لگے۔ بس جاؤ تم لوگ یہاں سے، مجھے آج اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے، وہ حکمیہ انداز سے بولی۔ جی، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر شاویز پر نظر ڈالتے ہوئے فوراً سے باہر نکل گئے۔ ہاں تو برخوردار، مسئلہ کیا ہے تمہیں آخر؟ اب کہ انہوں نے قدرے نرمی سے استفسار کیا۔ اماں بھی، آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ جہانگیر، وہ کس طرح سے جنت کے لائق ہے ہی نہیں، تو پھر آپ؟ وہ تمہید مانتے ہوئے ذرا سی ہمت سے اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتا اماں بھی اپنی گرجدار آواز میں بولی۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ کون کس کے لائق ہے اور کون نہیں؟ ہاں بولو۔ اماں بھی، وہ سہم کر بولا۔ کیا وہ؟ آخر کیا دشمنی ہے تمہاری جنت سے؟ جو کوئی اس کا رشتہ دیکھنے آتا ہے تم یہی حال کرتے ہو ان کا، جیسا آج ان لوگوں کے ساتھ کیا۔ بلکہ ان لوگوں کے ساتھ تو حد ہی کر دی تم نے بدتمیزی کی۔ اماں بھی، غلطی ہو گئی۔ وہ شرمندگی کا اظہار کرنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ اس کے چہرے سے شرمندگی کسی حد تک بھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ غلطی؟ انہوں نے اسے مزید گھور کر دیکھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ مزید الجھی۔ جنت کو، وہ دبی آواز میں بولا۔ کیا کہا؟ وہ اماں بھی، وہ ہکلایا۔ ابھی تو جنت پڑھ رہی ہے تو آپ کیوں؟ دیکھو بیٹا، وہ نرمی سے اس کو ٹوکتے ہوئے بولی، ہم جو کر رہے ہیں اس کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ مگر اماں بھی، وہ پھر سے بولا۔ ارے بس، بہت ہو گیا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی؟ وہ الجھ کر برہم مزاجی سے بولی۔ بحث پہ بحث کیے جا رہے ہو فضول میں، اور آج کے بعد اس قسم کی حرکت کی تم نے تو بہت برے سے پیش آؤں گی تمہارے ساتھ، سمجھے؟ ابھی کون سا پھولوں کے ہار پہ نہ رہی ہیں؟ وہ نیم مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے بولا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔
نہیں کچھ بھی تو نہیں۔ اچھا اب میں جاؤں؟ وہ جان چھڑواتے ہوئے بولا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے تو جا سکتے ہو۔ عشق کبھی عاشقوں کو سدھرنے نہیں دیتا تو مجھے کیا خاک سمجھ آئے گی؟ میں گردن ہلا کر پلٹ کر ڈرائنگ روم سے باہر آتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے کیا کہا ہوگا اماں بھی نے اسے۔ سامیہ باہر کھڑی ندیم صاحب سے کہہ رہی تھیں، لو آ گیا تمہارا لاڈا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر لگ نہیں رہا کہیں سے بھی کہ اسے اماں بھی کے کچھ کہنے کا ذرا سا بھی اثر ہوا ہے۔ ندیم صاحب شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز سے بولے، آپ تو بس ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے رہتے ہیں میرے بچے کے۔ وہ شاویز کی طرف پیار سے دیکھ کر پھر ندیم صاحب سے رونے والے انداز سے بولی، یہ تمہاری ڈھیل اور حمایت کا ہی نتیجہ ہے سامیہ بیگم۔ وہ قدرے غصے سے بولے اور پھر وہاں سے چل دیے، جبکہ انہوں نے لاپرواہی سے ان کی بات کو سنا اور انسنا کرتے ہوئے شاویز سے لاڈ پیار کرنے لگی۔ میرے بچے نہ کیا کرو ایسا، کوئی جنت کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ارے میری ماں، ٹینشن ناٹ۔ اماں بھی کون سا کوئی دیو ہیں جس سے اتنا ڈرتی ہیں آپ؟ وہ ان کی گلے کے گرد اپنی باہیں پھیلاتا ہوا بے حد لاڈ سے بولا۔ شاویز، دادی ہیں تمہاری، ایسے نہیں کہتے۔ انہوں نے اسے منع کیا مگر اس کے لفظوں پر خود کو ہنسنے سے روک نہ پائی۔ ویسے ایسا ہی ہے نا؟ وہ انہیں آنکھ مارتے ہوئے بولا اور مسکرایا۔ شاویز، انہوں نے اسے شکایتی نظروں سے گھورا تو وہ مزید کھلکھلا کر ہنسا۔ مہر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ معمول کے مطابق وہ مغرب کے بعد لیپ ٹاپ پر اسائنمنٹ کا ہی کام کر رہی تھی۔ اس نے جنت کو بغور دیکھا مگر جنت نے اس کی کوئی بات نہیں کی۔ جو کچھ شاویز نے کیا وہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں تھا مگر مہر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت تھی، ایک شک تھا جسے سمجھتے ہوئے جنت نے لاپرواہی سے اسے دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ پر نظریں جمانی۔ ڈیئر کزن، نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ مہر نے آخر خاموشی توڑتے ہوئے دبی مسکراہٹ سے کہا۔ نظریں بھلا میں کیوں چراؤں گی؟ وہ ہولے سے ہنس دی۔ تو پھر خاموش کیوں ہو بھلا؟ یار دل نہیں چاہ رہا میرا بات کرنے کو، وہ چڑ کر تھکی ہوئی بولی۔ جنت، مہر تھوڑی آہستگی سے بولی۔ ہاں؟ وہ کام کرتے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ مجھے تو لگا تھا آج بات بن ہی جائے گی، خیر کیا کر سکتے ہیں۔ اس کی بات پہ اس نے اسے لاپرواہی سے دیکھا اور پھر سے لیپ ٹاپ پہ اپنا کام کرنے میں مگن ہو گئی۔ مہر سمجھ چکی تھی کہ اسے اس حوالے سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے گہرے انداز سے اس سے پوچھا۔ ہاں؟ اگر جھوٹ نہ بولو تو؟ اس نے شرطیہ انداز میں کہا۔ پہلے کبھی جھوٹ بولا ہے مہر؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ اچھا پہلے یہ لیپ ٹاپ تو بند کرو۔ اچھا بابا یہ لو، کہو اب۔ اس نے لیپ ٹاپ کو بند کیا اور آخرکار اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں یار، پہلے اسٹڈیز کمپلیٹ ہو پھر۔ مگر، وہ افسردگی سے بولتے ہوئے رکی۔ مگر کیا؟ جیسے ماموں اور مالی جان کہیں گے مجھے ویسے ہی کرنا ہوگا نا، اور سب سے بڑھ کر اماں بھی کا فیصلہ ہے یہ۔ وہ افسردہ ہوئی۔ اف، اماں بھی، وہ جھنجھلائی۔ آخر تم کہتی کیوں نہیں ان سے کچھ؟ کیا کہوں ان سے؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں تمہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ اچھا اب غصہ تو نہ کرو، وہ ہولے سے ہنس دی۔ جنت، وہ بیزاری سے اس کی ہنسی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہے، ریلیکس، وہ مہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ تم سے اچھا تو شاویز ہے، کم از کم تھوڑی خاطر بول تو لیتا ہے۔ مہر چلو جنے، کچن میں بہت سا کام کرنے والا پڑا ہے۔ وہ اس کی بات کو لاپرواہی سے سنتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، جبکہ مہر نے شاویز کے نام لیے جانے پر اس میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی دونوں نے کھانا بنایا۔ اتوار تھا سو اتوار کو دونوں کی رات کے کھانے میں ڈیوٹی ہوتی تھی، جو دونوں کی طرف سے رضاکارانہ طور پر خود ہی قبول کی گئی تھی۔ ایمل اور سدرا کی مدد سے مہر نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا مگر جنت تھی کہ کچن میں غیر ضروری کاموں کو کھولے بیٹھی انہیں اگنور کر رہی تھی۔ آجو اب تم بھی باہر، مہر کچن میں فوراً سے داخل ہوئی۔ آتی ہوں، وہ رومال سے پلیٹوں کو صاف کرتے ہوئے جان بوجھ کر مصروف ہوئی۔ جنت، یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے رومال اور پلیٹیں پکڑی۔ مہر، میرا جی نہیں چاہ رہا، وہ اکتائی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمارے گھر میں جب تک تم ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہ ہو اماں بھی کسی کو چمچ تک نہیں پکڑنے دیتی۔ وہ اسے یاد دہانی کروانے لگی۔ مہر، میں ماموں اور ممانی جان کو کیسے فیس کروں گی؟ ہر بار انہیں شاویز کی وجہ سے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، اور وجہ میں ہی ہوں۔ وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ اف، مہر نے اسے بغور دیکھا اور لمبی سانس بھری۔ تم وجہ نہیں ہو، سمجھی؟ شاویز نے جو بھی کیا بہتر ہی کیا۔ اب فضول میں یہاں کھڑے رہنے سے باہر موجود گھر والوں کے پیٹ پر ظلم کر رہی ہو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کھلکھلائی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔
اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ اماں بھی نے دونوں کو کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھا اور پریشانی سے بولی۔ اماں بھی وہ جنت کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مہر رک رک کر بولی۔ کیا ہوا؟ شاویز فوراً سے بولا، جس پر سب گھر والوں نے ایک دوسرے کو حیران کن نگاہوں سے دیکھا۔ بہت بھوک لگی ہے مجھے تو، اپیا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ سدرا موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے تیزی سے بولی۔ اماں بھی اجازت ہو تو کھانا کھا لیں اب، ایمل شرارتی انداز میں دریافت کرنے لگی، جس پر اماں بھی ہنس پڑی۔ سب نے کھانا شروع کیا، جبکہ شاویز کا برابر دھیان جنت پر ہی تھا، مگر وہ اسے اگنور ہی کر رہی تھی۔ کیسی ہو جنت بیٹی؟ اماں بھی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، بھلا بتا دیتی آج کچن میں کھانا ہم بنا لیتے۔ مومانی جان زیبا نے پریشانی کا اظہار کیا۔ نہیں مومانی جان، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہوں، بس ذرا اسائنمنٹ کا کام کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ وہ وجہ بیان کرنے لگی تو انہوں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، جو بات تو ان سے کر رہی تھی مگر سنانا کسی اور کو چاہتی تھی۔ ویسے بھی کھانا تو مہر نے بنایا ہے، میں نے تو بس اس کی ہیلپ کی ہے۔ اس کی وضاحت پر مہر نے اس کوہنی مار کر چپ کروایا۔ کوئی بات نہیں، سیکھ لوگی تم بھی دھیرے دھیرے سب۔ زیبا کی ذومعنی بات کو سبھی نے اگنور کیا۔ مہر تم بہن کا سر دبا دینا کھانے کے بعد، ندیم ماموں بولے۔ جی تایا جان، وہ ہولے سے مسکرائی۔ نہیں ماموں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، جنت بھی ہولے سے مسکرائی اور نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ ابو جی، یہ مہر افیا سر نہیں دبائیں گی بلکہ سر کھائیں گی بہت، ایمل مزاحیہ انداز سے بولی، جس پر ندیم صاحب اور نعیم صاحب دونوں کھلکھلا کر ہنسے اور مہر نے اسے گھور کر دیکھا۔ بچوں ڈڈو، میں ہراتی ہوں تمہیں، ٹینشن نہ لو۔ مہر زیر لب مسکرائی تو ایمل ہنستی ہنستی رکی، وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں۔ اچھا اماں بھی، چلتا ہوں میں، صبح جلدی جانا ہے آفس۔ نعیم صاحب اٹھے۔ پاپا مگر چائے؟ مہر فوراً سے بولی۔ چائے پی لی تو نیند نہیں آئے گی، زیبا دودھ لے آنا۔ ان کی بات پہ زیبا کے منہ سے آزادانہ انداز میں صرف جی ہی نکلا۔ میری چائے جنت کو دے دینا، مزید فریش ہو جائے گی۔ وہ جنت کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے اور وہاں سے چلے گئے۔ باری باری سب اٹھے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس وقت وہاں سامیہ، زیبا اور شاویز موجود تھے۔ ایمل اور سدرا دونوں گپے لگانے میں مصروف تھیں، جبکہ مہر اور جنت برتن سمیٹنے میں مصروف تھیں۔ میں ہیلپ کروا دوں؟ شاویز فوراً سے آگے بڑھا تو سامیہ نے اسے اشارتاً دور رہنے سے منع کی۔ تم تو ہر وقت بچی کی ہیلپ میں لگے رہتے، کے لفظوں کا طنز واضح تھا۔ امی، مہر نے زور دے کر کہا تو وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن سامیہ کو اس کی یہ بات بہت حد تک چبھی تھی، اور جنت کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ دونوں بھی چچی کے طنز پر ہکا بکا رہ گئی۔ تبھی سامیہ نے انہیں مخاطب کیا۔ چلو بچیوں، ایمل سدرا تم لوگ بھی اٹھو، صبح سے جلدی اسکول جانا ہے۔ جی امی جی، دونوں بھی وہاں سے اٹھیں اور چلی گئیں۔ اماں وی کے دو بیٹے تھے، ندیم صاحب بڑے بیٹے تھے اور نعیم صاحب چھوٹے۔ ندیم صاحب کے ہاں اولاد میں دو بیٹے، شماس اور شاویز، اور دو بیٹیاں، سدرا اور ایمل تھیں، جبکہ نعیم صاحب کے ہاں صرف ایک بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی، مہر۔ مہر کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اماں بی کی بیٹی شاہینہ کے ہاں جنت پیدا ہوئی، مگر اس دوران وہ چل بسی۔ شاہینہ کے جانے کے بعد اس کے سسرال والوں نے اس کی بیٹی کو اس کے ننیال والوں کو یہ کہہ کر سونپ دیا کہ کمین نواز اسے اپنانا نہیں چاہتا اور آپ بھی اس سے رابطہ نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ جنت کا باپ لندن میں تھا، اس کے گھر والوں کا اس کی دوسری شادی کا منصوبہ تھا، جس کے باعث اس سے جنت کی پیدائش چھپائی گئی، بلکہ یہی بتایا کہ دونوں کی موت واقعہ ہو گئی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کبیر پاکستان آ کر اپنی کزن سے دوسری شادی کر لے، تبھی اس کو بتایا گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹی بھی مر گئی ہے۔ مگر کبیر کے گھر والوں کی سازش ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس خبر کو سن کر کبیر صاحب پاکستان کبھی نہ آنے کا فیصلہ کر لیتے، کیونکہ وہ شاہینہ اور اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ یوں اس کے گھر والوں کا منصوبہ تو ناکام ہوا ہی ہوا، دوسرا وہ کبیر سے رابطے سے بھی جاتے رہے، اور یہاں جنت کے ننیال والوں میں سے کسی نے بھی کبیر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ شاہینہ کی نشانی کو اپنے گھر کی جنت بنا کے پاس ہی رکھ لیا، اسے اتنا پیار دیا کہ اسے کبھی کسی محرومی کا احساس ہی نہیں ہوا۔